اس میں سوال یہ کیا گیا، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقش لگانے کی کیا فضیلت اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور نقش نالین پاک کو زمین پر رکھنا کیسا؟ مزید یہ سوال ہوا کہ اگر وہ شخص یہ کہے کہ نقش نالین مبارک جو لوگوں میں مشہور ہے اس کی اصل نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک اور قسم کا تھا، اس لیے وہ نالین مبارک نہ لگانے دے، تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلے سوال کا جواب کہ اس کی فضیلت کیا اور کیا فائدہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھنا یا لگانا یہ باعث برکت ہے، جس کے فوائد بے شمار ہیں، اور اس کی فضیلت و برکت پر ائمہ کرام نے باقاعدہ کتب تصنیف فرمائی اور ان میں نالین پاک کے نقش تعریف فرمائے اور نقش مبارک کو بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، اور بیماری دور کرنے، غرض اور مقصد حاصل کرنے میں اس سے وسیلہ لیتے رہے، اور بفضل الہی عظیم و جلیل برکات و آثار اس سے پاتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نالین مبارک کا نقش ہوگا وہ ظالموں کے ظلم، حاسدوں کی نظر اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو ہمیشہ پاس رکھے گا لوگوں میں معزز ہوگا، اسے زیارت روضہ مقدسہ نصیب ہوگی، یا خواب میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ جس قافلے میں نقش نالین پاک ہو نہ لٹے، جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہ ڈوبے، جس مال میں ہو اس مال میں چوری نہ ہو، جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے، وسیلہ پکڑا جائے، وہ حاجت پوری ہو، جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں پوری ہو۔ اس باب میں حکایت، صلح و روایات علماء بہت زیادہ ہیں، وہ اس فتوے میں ذکر کی گئی ہیں۔ اچھا، دوسرے سوال کا جواب کہ اس کی تعظیم کا حکم کیا ہے، تو نقش نالین مبارک کی تعظیم کا حکم ہے، اور ہر اس چیز کی تعظیم کا حکم ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نسبت ہو جائے، یعنی جو چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو اب وہ ایک عام شے نہیں رہی، وہ ایک عام چیز نہیں رہی، اب اس کی تعظیم ہے، اس کا ادب ہے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ علاقہ ہو، یعنی کچھ تعلق ہو، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو، اور نقش نالین پاک کی تعظیم بھی حضور کی تعظیم کی وجہ سے ہی ہے۔ بھئی اس کی تعظیم کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی نسبت کس سے؟ حضور سے، تو اس کی تعظیم کی بنیادی وجہ بھی سرکار کی تعظیم ہے، تو لہذا نقش مبارک کو زمین پر رکھنا یہ خلاف تعظیم و بے ادبی ہے، کہ ہمارے عرف میں اس سے بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نالین پاک کا نقش زمین پر رکھے اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے، اور امور ادب میں اعتبار عرف کا ہے۔ کوئی عاشق رسول تو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ نالین مبارک کا نقش جس کی جگہ سر اور سینے میں ہے اسے زمین پر رکھا جائے، یہ کوئی عاشق گوارا نہیں کرے گا۔ اچھا، تیسرا سوال کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اسی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک، دیکھیں نال کہتے ہیں جوتی کو، ہم اپنے کو کہیں گے یہ ہماری جوتی ہے، ہماری چپل ہے، لیکن جب اس جوتی کی نسبت سرکار سے ہو گئی تو اب اس کو اچھے الفاظ سے تعبیر کریں گے نا۔ ویسے جوتی کو، چپل کو عربی میں کہتے ہیں نال، نون عین اور لام، نال، اور دو جوتیاں، دو چپل، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نعلین، تثنیہ کا صیغہ ہے نعلین، یعنی دو جوتیاں، تو نعلین مبارک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی مبارک جوتیاں، آپ کے مبارک چپل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا جو نقش مسلمانوں میں معروف اور مشہور ہے، یہ نقش اصل نالین مبارک کے مطابق ہی ہے، یعنی اس کی جو بناوٹ ہے، جو ہمیں ایک نقش ملتا ہے، اس کی بناوٹ وہی ہے
کہ جو سرکار کی در حقیقت نالین مبارک تھی اسی کے مطابق اس کو بنایا گیا. اس کا جو نقش ہے آپ کی جوتی مبارک اسی انداز کی تھی جس انداز سے اس نقش کو بنایا گیا ہے. تبع تابعین کے زمانے سے ہر دور کے علماء اس کے نقشے لیتے رہے, اپنی کتابوں میں ان نقشوں کو چھاپتے رہے کہ اس نقشے کا سرکار کا جوتا مبارک تھا. یہ تبع تابعین کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے اور اس کی برکات بیان کرتے رہے, جس سے امت میں نقش نالین پاک کی شہرت ہو گئی. اور کسی شے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عوام و خواص میں مشہور ہو جانا اس کی تعظیم و ادب کے لیے کافی ہے. اس کے لیے علم یقینی یا سند محدثانہ کی اصلاً حاجت نہیں ہوتی. یعنی آپ کو یہ بولے کہ نہیں یقینی طور پر آپ بیان کریں کہ یہ وہی نقش ہے, یا آپ اس کی سند لے کر آئیں کہ جس طرح احادیث کی سند بیان کی جاتی ہے اس طرح اس کی کوئی ٹھوس سند لے کر آئیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ نقش جو ہے حقیقت میں اسی جوتی مبارک کا نقش ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے علم یقینی یا سند محدثانہ کی اصلاً حاجت نہیں. لہذا کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ نقش یہ اصل ہے ہی نہیں, یہ باطل ہے, یہ دعویٰ بلا دلیل ہے, اور اس کا اپنے باطل خیال کو پیش کر کے لوگوں کو نقش نالین پاک کے تعظیم و ادب سے روکنا یہ بد نصیبی اور سخت محرومی کی بات ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں. اب وہ شخص جو ہے وہ دلیل مانگے کہ بھئی یہ ثابت کرو کہ یہ نقش جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کا ہی ہے, اس پر دلیل لاؤ. تو ایک الزامی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دلیل مانگ لی جائے کہ آپ جو اتنے اعتماد سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ نقش نہیں ہے تو آپ اس پر دلیل لے کر آئیں کہ یہ نقش نہیں ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر تو اس کے پاس مضبوط دلیل ہو کہ جس سے وہ یہ بات ثابت کر سکے کہ بھئی یہ سرکار کی مبارک جوتی کا نقش ایسا نہیں تھا, میں ثابت کرتا ہوں, تو وہ ثابت کر لیں, اس کی بات مان لی جائے گی اگر وہ دلیل دیتا ہے. دلیل اس کے پاس بھی نہیں, بغیر کسی دلیل کے اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ جو نقش جو مشہور ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے, یہ لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. جب مسلمانوں میں ایک بات رائج ہو چکی ہے اور تبع تابعین کے زمانے سے ہے, اور ایسا نہیں کہ ایک عام عوام کے لیے بلکہ علماء کرام کہ جو اس دور سے علم کو آگے پھیلاتے آ رہے ہیں, انہوں نے کتابیں لکھی, ان کتابوں میں ان نقشوں کو چھاپا, یہ نقشے بیان کیے گئے اس طرح کا نقش ہے, تو وہ علماء ہیں, ان کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ اب آج کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں اسی کوئی اصل ہی نہیں ہے, دلیل لاؤ, تو دلیل تو اس سے مانگی جائے گی. کہ آپ جو اتنی جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نقش نہیں تھا, تو آپ اس پر دلیل لے کر آئیں کہ جو سرکار کی جوتی تھی اس کا نقش کیسا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید آپ نے ایک سوال